امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ درخت ہے، زمین کے اندر کیا ہے؟ پانی ہے، زمین کے اندر دریا ہے، سمندر ہے، جنگلوں کے اندر جتنے جانور ہیں، شیر ہیں، بلے ہیں، بگیاڑ ہیں، زیبر ہیں، ہاتھی ہیں، اور فرمایا ہواؤں کے اندر جتنے پرندے ہیں، پانی کے اندر جتنی مچھلیاں اللہ کی مخلوق ہیں، جتنے پہاڑ تمہیں زمین پہ نظر آتے ہیں، یہ ساری زمین کے ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، سمندروں کے پانی کے قطرے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے بھی، دوسرے آسمان کے فرشتے بھی، تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں چھٹے آسمان کے فرشتے، ساتویں آسمان کے فرشتے بھی، سدرۃ المنتہا بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ جبرائیل میکائیل اسرافیل کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ زمین کی ساری مخلوق کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے۔ انسانوں کو ایک پلڑے میں بٹھا دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ساری مخلوق والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، لا الہ الا اللہ والا بھاری پڑ جائے گا۔ اتنا عظمت والا کلمہ میرے عزیزو آج 1 منٹ لگتا ہے جسے پڑھنے میں، اس کی حقیقت تمہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے پاس تو اتنی طاقت ہوا کرتی تھی، ادھر لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، اللہ روم و فارس کے خزانے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بیت المقدس کی چابیاں لا الہ الا اللہ کے صدقے سے ملی ہیں۔ 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ملی ہے، صدقے سے ملی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی جناب شانوں والے عمر بن خطاب کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ تمہیں کیا پتا او مسلمانوں، جب محمد بن قاسم محمد بن قاسم باب الاسلام سندھ میں داخل ہوا اور اسلام کا پرچہ پوری دنیا کے اندر لہرا دیا تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ تھا۔ سلطان ٹیپو میرے عزیزوں جب میدان کے اندر اترا تو لا الہ الا اللہ لے کے اترا۔ سلطان محمود غزنوی میدان کے اندر آیا، ہر میدان کے اندر کامیابی ملی تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ صلاح الدین ایوبی آئے تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آئے تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ بر صغیر کے اندر مغلیہ خاندان نے حکمرانی کی تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ تمہیں غلامی کے توقوں سے آزادی ملی تو لا الہ الا اللہ کا صدقہ۔ یہ اتنا وزنی کلمہ میرے عزیزو جس کی آج آپ کو مجھے عظمت کوئی نہیں۔ تمہیں کیا پتا ادھر زبان سے لا الہ الا اللہ کا بول نکلتا ہے، ادھر آسمان پر ہلچل مچ جایا کرتی ہے، اللہ اکبر آواز آتی ہے، ایک بندے نے میرا نام لیا، بتاؤ میرے بندے کو کیا حاجت ہے۔ ایک بندے نے مجھے پکارا، یقین جانو وہ کہتا ہے پکارنے والوں ضروری کوئی نہیں تقوی والا پکارے، پکارنے والوں ضروری کوئی نہیں کہ نمازی پکارے، پکارنے والوں میں ضروری کوئی نہیں تہجد گزار پکارے۔ میں تو اس کی بھی سنتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 80 سال کی عمر ہو گئی اور 80 سال تک لوگوں کو گانا سناتا ہے اور اپنی انگلیوں کے اوپر گانے والے آلات بجاتا ہے۔ 80 سال ہو گئے، آواز بے دبی ہو گئی، منہ کے اندر دانت کوئی باقی نہ رہا، جسم بھی کمزور پڑ گیا، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، میرے عزیزو ہاتھوں کے اندر راشا بھی پڑ گیا، کانپنے لگ گئے، پیروں سے چلا نہیں جاتا بغیر سہارے کے۔ اللہ اکبر جب بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جنت البقیع کے اندر آ کر بیٹھ گیا، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ 80 سال تک میں نے تجھے یاد نہ کیا، آج 80 سال کے بعد یاد کر رہا ہوں تو اپنی غرض کی وجہ سے یاد کر رہا ہوں۔ الہ العالمین جب میری آواز کے اندر سر تھا تو لوگ میرے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے، روٹی پیسے کی میرے پاس کمی نہیں تھی، آج میری آواز کے اندر سر ختم ہو گیا، مجھے کوئی 2 روٹی دینے کو تیار نہیں، الہی تو سر کا محتاج سننے میں کوئی نہیں، اللہ مجھے آج 2 روٹیوں کی حاجت ہے، اللہ مجھے عطا فرما دے۔ شانوں والے حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں سو رہے ہیں، خواب میں زیارت ہوئی، اے عمر میرا بندہ بھوکا ہے، جا کے اس کی روٹی کا انتظام کر دے، میرا دوست بھوکا ہے روٹی کا انتظام کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے اللہ کا کون سا دوست ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ روٹی جا کے کھلا۔ حضرت
حضرت عمر گھبرا کے اتنی تیزی سے دوڑے کہ سر پہ ٹوپی رکھنا بھی بھول گئے، پیر کے اندر جتی پہننا بھی بھول گئے، دوڑتے دوڑتے مدینے کی گلیوں میں تلاش کرتے جنت البقیع کی طرف چلے گئے۔ کسی کے رونے کی آواز آئی، جھاڑیوں کے پیچھے جا کے دیکھا وہ 80 سال کا گویہ جو گانا گاتا ہے وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ روتے روتے حضرت عمر کی طرف اس کی نگاہ پڑی، حضرت عمر کے درے کے ڈر سے اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا او دوڑنے والے رک جا، خود نہیں آیا بھیجا گیا ہو۔ وہ دوڑ بھی رہا تھا، کہہ رہا تھا عمر تجھے کس نے بھیجا، کہ جس کے آگے تو رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اسی وقت وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا، سجدے میں پڑھ کے رونے لگا، اللہ تجھے میں نے ساری زندگی پکارا کوئی نہیں، جب پکارا تو اپنی غرض کی وجہ سے پکارا، تب بھی تو نے میرے پکارنے پر لبیک کہہ دیا، سجدے میں گرا اٹھا کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا جان نکل گئی، رب کعبہ کی قسم عمر جیسا شخص 80 سال کے گویے کی توبہ کرنے پر اور اس کے مرنے پر جنازہ پڑھا رہا ہے۔ میرے عزیزو یہ لا الہ الا اللہ کا صدقہ ہے، یقین جانو اگر 80 سال کے گانے والے کی سن سکتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے کی وہ اللہ کیوں نہیں سن سکتا۔ آج اللہ کا در لوگوں بھول گئے، آج اللہ کا در بھول گئے، سرداروں کے دروں کو میرے عزیزو ہم نے سرداروں کے دروں کو پکڑ لیا۔ جو خود حاجت مند ہو وہ لوگوں کی حاجت کیسے پوری کر سکتے ہیں، جو خود ضرورت مند ہو وہ لوگوں کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ یقین جانو کسی کے دروازے پر جاؤ گے ایک احسان کر کے ساری زندگی جتلائے گا، تمہارے بیٹوں کو جتلائے گا، تمہارے پوتے دوتوں کو جتلائے گا، تمہاری 7 نسلوں کو جتلائے گا کہ میں نے تمہارے پہ احسان کیا۔ واہ اس بادشاہ کی شان کریمی پر قربان جاؤ جو 80 سال کے گناہگار بوڑھے کو رزق دے کے نہیں جتلاتا، ناچنے والی کو کھلا کے نہیں جتلاتا، اس کا انکار کرنے والے کو دے کے نہیں جتلاتا۔ میرے عزیزو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، سارے آ کے خدا کے گھر میں بیٹھ گئے ہو، کوئی مروت میں آ کے بیٹھا، کوئی مدرسے کا جلسہ سمجھ کے بیٹھا، کوئی ڈاکٹر صاحب کی اماں کو اصحال ثواب پہنچانے کے لیے بیٹھا، کوئی ڈاکٹر صاحب کے ابا جان عمرہ کر کے آئے، کوئی مبارکباد دینے کے لیے بیٹھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ابھی اپنی نیتیں تبدیل کر لو۔ اللہ کی قسم ڈاکٹر صاحب کی مروت میں آؤ گے کیا ایک چاولوں کی پلیٹ مل جائے گی کھا کے چلے جاؤ گے؟ اللہ کی محبت میں آ جاؤ، رب کعبہ کی قسم دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کے مسئلے بھی انسان کے حل ہو جائیں گے۔